شکیل اوان جرنلسٹ آفیشیل یوٹیوب چینل میں آپ کو خوش آمدید کہہ رہا ہوں۔ آج میں اس موضوع کو اس لیے دوبارہ اپنے وی لاگ کا حصہ بنا رہا ہوں کہ کون سا موضوع، جس سے کہ آپ میری جو ایک ویڈیو جس میں نے PSL 9 کے میچ کے بعد اسلام آباد یونائٹڈ کے حنین شاہ صاحب سے سوال کیا تھا کہ آپ جو آج کی جیت ہے وہ کیا اسرائیل کے جو مظالم ہیں ان کے خلاف، اور آپ غزہ کے مسلمانوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے اس کو ڈیڈیکیٹ کرتے ہیں، ان کی نظر کرتے ہیں یا اس کی مذمت کرتے ہیں؟ تو انہوں نے گول مول جواب دیا، میں اس پہ نہیں جانا چاہتا۔ تو یہ سوشل میڈیا پہ اتنا وائرل ہوا کہ یہ لاکھوں میں چلا گیا۔ اس سوال کا جب مجھے کلپ دیکھنے کو ملا تو میں نے اس پر دیکھا تو اس پہ مجھے کوئی ایسی خاص چیز نظر نہیں آئی جس کو کرٹیسائز کیا جا سکے۔ لیکن جب میں یہاں پہ پہنچا، پاکستان کرکٹ بورڈ کے نمائندے نے، ایک ترجمان نے مجھ سے اس پر شدید احتجاج کیا اور کہا کہ یہ کنٹروورشل ہے، تو میں نے بتانا چاہتا ہوں کہ یہ کنٹروورشل نہیں ہے، یہ ہمارے مسلمان اور مسلمانیت کا اور ہمارے دین اسلام کا تقاضا ہے کہ ہم ایمان کے اس حد تک ضرور جائیں کہ اگر جو حدیث پاک ہے، جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے اور قرآن پاک میں بھی اس کا ذکر آیا ہوا ہے کہ ظلم کو ہاتھ سے روکو پہلا درجہ، پھر زبان سے روکو دوسرا درجہ، اور کم سے کم جو درجہ ہے، سب سے کم درجہ، وہ دل میں برا کہو۔ ہم تو ایمان کے اس نشانیوں کے تحت چل رہے ہیں۔ غزہ میں جو اسرائیلی بمباری سے شہداء کی تعداد ہے وہ ہزاروں میں جا چکی ہے، جن میں سے خواتین اور بچوں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ بربریت، ظلم اس قدر زیادہ ہے کہ آپ ان کو کھانا دینے کے لیے بلاتے ہیں اور پھر بمباری کر دیتے ہیں، اسپتالوں میں پڑے ہوئے مریضوں کو آپ مار دیتے ہیں۔ اتنی مسلمانوں پر زمین تنگ کر دی گئی ہے کہ اب ہم صرف قراردادوں تک محدود ہو گئے ہیں، اب ہم مذمتی بیانات تک محدود ہو گئے ہیں، اور اس میں بھی ہم اس کے چاٹ کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ میں نے انہیں بتایا کہ میں نے جو سوال کیا تھا اس سوال کا اس لحاظ سے تاریخی حصہ بنتا تھا کہ سینٹ آف پاکستان نے پیر والے دن قرارداد مذمت پیش کی اور منظور کی، اور اس پہ جو سینٹر صاحبان ہیں انہوں نے کھل کر سپر پاورز کے خلاف بولے، اسرائیل کی مذمت کی، ان کے مظالم کی مذمت کی، غزہ کے مسلمانوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کی۔ یہ ایک بہت تاریخی دن تھا، اور اتفاق سے اسی روز وہ اسلام آباد یونائٹڈ جو ہے میچ جیتی، تو میں نے یہ سوال کر دیا۔ اس میں ہمارا جذبہ ایمان جو تھا اس کو ہم نے آگے نہیں رکھا، اور ہم نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ سیاسی ہے۔ یہ قطعاً سیاسی نہیں ہے، یہ کنٹروورشل ہے، یہ قطعاً کنٹروورشل نہیں ہے، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اور اگر آپ یہ کہیں کہ ہم کرکٹ کرانے آئے ہیں اور ہم کوئی اسلام کی جنگ لڑنے نہیں آئے، تو اسلام کی جنگ جو ہے، جہاد جو ہے، وہ اس مسلمان پر فرض ہے۔ یہ قرآنی آیات سے ثابت ہے، یہ احادیث پاک سے ثابت ہے، اور کم سے کم جو درجہ ہے وہ ہم اس کی مذمت کریں۔ میں نے پہلے بھی اپنے وی لاگ میں اس کی مثال دی تھی کہ جو US اوپن ٹینس میں ایک غیر مسلم کھلاڑی نے غزہ کے ساتھ مسلمانوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کی اور اسرائیلی جو مظالم ہیں اس کی مذمت کی۔ ایک غیر مسلم کر سکتا ہے تو مسلمان کھلاڑی کیوں نہیں کر سکتا؟ آپ کہتے ہیں بچہ ہے، بچہ کوئی بھی نہیں، چھوٹے چھوٹے بچے بھی جو ہیں وہ اس صورتحال میں غزہ کے مسلمانوں کے ساتھ ہیں اور اسرائیل کی بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ میں نے یہ پیشکش بھی کی کہ آپ میری ایکریڈیٹیشن کینسل کر دیں، میں تب بھی بولوں گا، آپ مجھے یہاں سے نکال دیں، میں تب بھی بولوں گا۔ میں مسلمانوں کے اس جذبے کو آگے لے کر چلوں گا جس میں اسرائیل کے ہر ظلم کی میں ہر سطح پر مذمت کروں گا، اور میں غزہ کے مسلمانوں کے ساتھ ہر سطح پہ ان کا اس طرح ساتھ دوں گا جس کا ساتھ دینے کا حق ہوتا ہے۔ اس سے مجھے کوئی نہیں روک سکتا ہے، چاہے آپ کچھ بھی کر لیں۔ میں یہ کھلا پیغام دیتا ہوں، اور اس پیغام کے آخر میں یہ بات ضرور کروں گا کہ خدا را آپ کم سے کم والے درجے کے مسلمان تو بن کے دکھائیں جس میں آپ دل میں اس کی مذمت کرتے ہیں، زبان میں یہ باتیں تو نہ لائیں جس سے مسلمانوں کو، غزہ کے مسلمانوں کو کی دل آزاری ہو۔ وہ کلپ آپ دیکھیے جس بچے نے کہا تھا کہ میں مرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسلمانوں کی شکایت لگاؤں گا۔ اس بات کو اپنے گھر میں رکھ کر دیکھیں، اگر آپ کا بچہ غزہ میں مر رہا ہوتا، آپ کی بہن وہاں لٹ رہی ہوتی، آپ کی بیوی اور ماں اگر وہاں ظلم سہ رہی ہوتی، آپ کا جوان بھائی یا بوڑھا باپ وہاں گولیوں کا نشان بن رہا ہوتا، تو آپ کیا کرتے؟ کہ آپ کہتے یہ کنٹروورشل ہے، یہ سیاسی ہے؟ خدا را ابھی بھی تھوڑا سا مسلمان بن جائیں، مذمت کرنا سیکھیں، ظلم کے خلاف کھڑا ہونا سیکھیں، اور اپنے مفاد کو ایمان سے بڑا درجہ
مت دیں۔ چلتے چلتے میرے ویڈیو کو پھر دوبارہ دیکھ لیجئے گا، آپ خود فیصلہ کیجئے گا، یہ ساری بات میں آپ تک چھوڑتا ہوں، فیصلہ آپ کا۔ میری بات، خبر، تبصرہ، تجزیہ آپ کو ٹھیک اور صحیح لگے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا، لائک کیجئے گا، کمنٹس کیجئے گا۔ کہتا ہوں، میں کہتا رہوں گا، جہاں آپ اپنا اپنے پیاروں کا خیال رکھتے ہیں، گرد موجود مستقیم کا بھی خیال رکھیے۔ کوشش کیجئے کہ کوئی آپ کی شکایت اللہ سے نہ لگا دے، ڈریے گا اس بات سے۔ کل انشاءاللہ نئی خبر، نئی بات کے ساتھ حاضر ہوگی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔